نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ آج ہم اسماء الحسنہ کے ایک اور بڑے نام الواجد کے ساتھ حاضر ہیں، جس کا مطلب ہے ہر چیز اور ہر نعمت کو پانے والا، میجسٹک اینڈ جنرس، یعنی وہ عظیم ذات جس کے پاس خود بھی ہر شے موجود ہے، وہ کسی کا محتاج یا مفلس نہیں بلکہ واجد ہے، یعنی مخلوق کو بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ الواجد بھی اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو بطور اسماء الحسنہ قرآن پاک میں نہیں آیا، لیکن جگہ جگہ الواجد سے وجود میں آنے والے حروف بطور اسم اور بطور فاعل پکار کر الواجد کی خوبیوں کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ الواجد سے وجود میں آنے والے تمام الفاظ کے مادہ حروف ہیں واو، جیم اور دال۔ ناظرین، جب ذکر آتا ہے خدائے بزرگ و برتر کا تو ذہن لاشعوری طور سے ان لامحدود نعمتوں اور لاتعداد علمی وسعتوں کا بخوبی ادراک کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احاطۂ قدرت میں ہیں، اور پھر تو یوں لگتا ہے جیسے ہم بالکل تہی دامن اور خالی ہاتھ ہیں، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے اگر خدا کا وجد اور اس کی عطا کردہ نعمتیں شامل حال نہ ہوں۔ اسم الواجد اپنے وسیع تر معنی میں نہ صرف دنیاوی طاقتوں، نعمتوں اور خزانوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے بلکہ کائنات کے دنیاوی علوم اور روحانی کیفیات بھی اس میں شامل ہیں۔ ناظرین، الواجد ایک خوبصورت حوالہ ہے اس ذات کا جو غنی، امیر و کبیر، تونگر، صاحب استطاعت، مالدار اور فارغ البال، یعنی ہر فکر و رنج سے آزاد ہے۔ الواجد نہ صرف مخلوق کو وجود میں لاتا ہے بلکہ اس وجود کو لمحہ بلمحہ تغیر و تبدل سے گزار کر حیات ابدی یعنی موت کے بعد دوبارہ وجود میں لانے پر بھی قادر ہے۔ پیدائش، بچپن، بلوغت، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل، اور پھر الحمدللہ الذی اجدنی بعد ضعیف۔ عربی زبان میں بطور اسم الواجد کا مطلب ہے وجد میں آنے والا اور وجد میں لانے والا، مضبوط، فریفتہ، توانا، عاشق، دلگیر، رنجیدہ، نفع بخش، سودمند، پختہ، مستحکم وغیرہ، جبکہ بطور فاعل نفع دینے والا، عطیہ یا تحفہ دینے والا اور فائدہ پہنچانے والا، غنی کرنے والا۔ سورہ الضحیٰ میں کس قدر خوبصورت اور پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نبی آخر الزماں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، یعنی اے نبی، جب تم یتیم تھے تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ نہیں دیا؟ کیا جب تم بے خبر تھے تو رب نے تمہیں شریعت کا راستہ نہیں بتایا؟ اور جب تم نادار تھے تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی اور مالدار نہیں بنایا؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 93 میں وجدا من دونہما قوما، جب انہوں نے اس قوم کو دیکھا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں 2 بار وجدہا و وجد عندہا کا ذکر ہے۔ سورہ نور کی آیت 39 میں بھی حتیٰ اذا جاء لم یجدہ شیئا وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یعنی اکثر اوقات تمام عمر انسان ایسے اعمال میں مصروف رہتا ہے جو بظاہر تو خوشنما ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک سراب کی مانند ہوتے ہیں جس کا نتیجہ رب کی ناراضگی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کا حساب کر دیتا ہے، یعنی خاتمہ کر دیتا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 44 انا وجدناہ صابرا، یہاں حضرت ایوب کے حوالے سے ذکر ہے کہ تم اپنی قسم کو نہ توڑو، پھر ہم نے ان کو صابر میں سے پایا۔ سورہ الجن کی آیت نمبر 8 فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا ورصدا، جو کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے شعلہ تیار پاتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر آپ کے تصفیے سے اپنے دلوں میں وہ لوگ تنگی نہ پائیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ہے یوم تجد کل نفس ما عملت، یعنی جس روز ہر نفس اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔
ناظرین، قرآن آیت کی خاص بات یہ ہے کہ ہر آیت کے ساتھ ایک واقعہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ اسماء الحسنہ کو یاد کرنا بہت ثواب کا کام ہے اور ان کو سمجھ کر پڑھنے کے بے شمار فیوز و برکات ہیں۔ اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کے ساتھ الواجد بھی ہر نوالے کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو وہ کھانا خدا کے فضل سے نہ صرف جسم اور روح کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ فائدے کا باعث بنتا ہے۔ تنہائی میں اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا انسان غنی، طاقتور اور رزق حلال سے مالدار ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگر اسم الواجد کو کثرت سے اس قدر پڑھا جائے کہ انسان پر وجد ہی طاری ہو جائے تو اس پر پھر وہ اہم امور آشکارا ہو جاتے ہیں جو اب تک اس کی نظروں سے پوشیدہ تھے۔ تو ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری روح اور جسم کو ایسی غذا اور دولت عطا فرمائے اور ہمیں اس قدر توانا اور غنی کر دے کہ ہمارے اعمال آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، آمین۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔